بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کے پی کے کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، اس کی کارکردگی کے حوالے سے۔ کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت کو 13 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ صوبہ پسماندگی کے لحاظ سے تینوں صوبوں سے پیچھے ہے۔ پنجاب میں آپ کو کام نظر آتا ہے، مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں، سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے، اور مراد علی شاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ہیلتھ کے شعبے میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی بہتری آئی ہے، لیکن بہتری نہیں آئی تو کے پی کے میں ہے۔ کے پی کے کی جو صوبائی حکومت ہے وہ 13 سال سے جو تحریک انصاف کا بوجھ اٹھا رہی ہے، اور صوبے کو ایک ڈونر کے طور پر رکھا گیا، اس کے وسائل تحریک انصاف کی جماعت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی اس سے جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وہ ان کا جو دور حکومت تھا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرپشن سے بھرپور تھا، نااہلی سے بھرپور تھا، لیکن سونے پہ سہاگا سہیل افریدی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں، وہ صوبے کو جس طرح چلا رہے ہیں، اور صوبے کے عوام کا جو فنڈ ہے، جو ان کے پیسے ہیں، ان کو جس طرح اڑایا جا رہا ہے اور جس طرح کرپشن کی جا رہی ہے، کرپشن کے نئے نئے الزامات لگ رہے ہیں، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور سہیل افریدی صاحب بجائے صوبے کے عوام کی خدمت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں۔ دہشت گردی سے یہ متاثرہ صوبہ ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کی بجائے، اپنے صوبے کو دیکھنے کی بجائے، اپنے صوبے عوام کے حالات کو بہتر بنانے کی بجائے، سہیل افریدی صاحب ہر ویکینڈ پہ کوشش کرتے ہیں چھٹی لے کے کبھی پنجاب چلے جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، اور لاہور میں جا کر وہ وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ جلسے جلوس کریں، لوگوں سے ملیں، اور پھر اب وہ سندھ کی طرف ان کا رخ ہے۔ سندھ آ گئے ہیں اور سندھ میں گھوم پھر رہے ہیں، پہلے لاہور کی سیر کی، اب کراچی کی سیر کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے عوام کے دکھ درد میں شریک ہوں، عوام کا خیال کریں، اور عوام کی ترقی کے لیے کوئی کام کریں، کوئی منصوبے دیں، وہ سیر سپاٹے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اب ان کے صوبے کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرپشن کا بازار گرم ہے۔ جو الزامات ہیں، جو سرکاری اعداد و شمار ہم بتاتے ہیں، تعلیم کے میدان کو اگر ہم دیکھ لیں تو تعلیم کے میدان میں خیبر پختونخوا میں 34 میں سے 26 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر اسی موجود نہیں ہے، اور ان میں سے پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے 4 یونیورسٹیز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک دو تعلیم دشمنی کی مثال ہے جو تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ بلکہ جو پشاور یونیورسٹی ہے اس کو بھی چلانے میں ناکام رہی ہے، وہ بھی مسلسل خسارے میں ہے، اور جو سہیل افریدی کی حکومت ہے اس نے پشاور یونیورسٹی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو سرکاری اسکولوں کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2032 اسکول چار دیواری سے محروم ہیں، اور 2414 اسکولوں میں بجلی بھی نہیں ہے، اور 1449 سرکاری اسکولز پانی کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں، جبکہ 1317 اسکولوں میں واش رومز تک نہیں ہیں، اور 516 ایسے اسکول ہیں جن کی چھت ہی نہیں ہے، اور طلبہ وہاں بغیر چھت کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے تعلیم کے شعبے میں کے پی کے کی گورنمنٹ کا۔ اور خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں میں 73 میں سے جو 77 میں سے 73% بچے میٹرک سے قبل اسکول چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اور اگر ہم، یہ تو تعلیم کی صورتحال تھی، تعلیم کے شعبے میں جو تحریک انصاف کہتی تھی ہم سب سے زیادہ توجہ دیں گے، تو کے پی کے میں جہاں ان کی حکومت ہے، سب سے زیادہ نالائکی اور سب سے زیادہ بد انتظامی اور سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات ہمیں وہیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، صحت کے شعبے میں بڑی بات کی جاتی تھی کہ جی کے پی کے کی جو کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے جو اب 13 سال سے قائم ہے، جی ہم بہت کام کریں گے۔ تحریک انصاف کو کے پلیٹ فارم سے یہ کہا گیا، اور کہا گیا کہ صحت کارڈ منصوبہ شروع کیا گیا، لیکن
یہ منصوبہ بھی جو ہے کرپشن کی نظر آیا ہو گیا، اس پر الزامات لگتے رہے کرپشن کے حوالے سے، اور جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت بنا دی گئیں کہ حصول بھی، جو کسی کو صحت کارڈ ملنا بھی ہے وہ بھی ناممکن ہو گیا۔ صوبے کے سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو ایمرجنسی میں ایک کمرے میں دو دو ڈاکٹروں کو بٹھایا ہوا، اور مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور وہاں سے لوگ ہیں وہ علاج کروانے کے لیے پنجاب کے ہاسپٹلس میں آ رہے ہیں، راول پنڈی میں آتے ہیں، لاہور کے ہاسپٹلس میں، اور سب اسپیشلی جو اگر آپ دیکھیں تو چلڈرن ہاسپٹل جو لاہور کے ہیں وہاں پر بڑی تعداد ہمیں خیبر پختونخوا کے بچوں کی بھی نظر آتی ہے، گو کہ ان کا ملک ہے، ان کے لیے پورے پاکستان میں جہاں بھی وہ چاہیں ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے، لیکن یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے تحریک انصاف کی کہ وہ اپنے شہریوں کو، اپنے صوبے کے شہریوں کو جو ہے وہ علاج کی سہولتیں دینے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کرپشن کی مثالیں ہمیں بڑی نظر آئی ہیں کے پی کے میں، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ 638 ملین روپے کا جو کرپشن کا ایک سکینڈل آیا ہے میڈیکل گلوز خریدنے کے حوالے سے، اور جو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ویسے ہی غائب کر دیے گئے ہیں، اور جو ایک اور سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو صوبے میں 474 بلین کی لاگت کے 61 ترقیاتی منصوبے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے ڈیولپمنٹ کا حال کے پی کے کی حکومت کی طرف سے صوبے کے عوام کے لیے، جو 6 مہینوں میں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا بی آر ٹی پروجیکٹ، وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا، اور جو پشاور میں بی آر ٹی کے بنائے گئے تھے سٹینڈز، اس کے 100 ارب روپیہ لگا تھا بی آر ٹی کے بس سٹینڈز پر، وہ بھی اب کھنڈرات بن چکے ہیں۔ جو اب اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ غریب عوام کے اربوں روپے لگانے کے بعد بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوئے، اور اس وقت پورے صوبے کو ایک قبرستان کی سی کیفیت میں آپ نے دوچار کر دیا ہوا ہے، جہاں کھنڈرات نظر آتے ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، اور پور انفراسٹرکچر ہے، کوئی صفائی کی صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا صوبہ بن چکا ہے جو صوبے کے وسائل کو صرف اور صرف طریق انصاف کی جو انتشاری سیاست ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیں بلین ٹری سونامی منصوبہ ہے جو، تو اس میں بھی جو ہے کہا گیا کہ ہم نے 1.8 بلین کے درخت لگائے، لیکن جو سرکاری دستاویزات ہیں اس کے مطابق جو 65% درختوں کی قدرتی افزائش کے زمرے میں شمار کیا گیا، مطلب یہ سب سے بڑی تو ہیرا پھیری یہی کی گئی ہے اعداد و شمار میں کہ وہ جو ان کی گنتی ہے وہ غلط طریقے سے کی گئی ہے۔ جو اب اس صوبے کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، روزانہ وہاں پہ مرڈر ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ پولیس جو ہے ایک منظم فورس کی بجائے ایک جتھے کی طور کی طرح کام کر رہی جو سیاسی لوگوں کو تحفظ دے رہا ہے۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم کی بات کر لیں، اور ایک متنازع منصوبہ ہے، اور یہ 3 ارب جو لگانے کے باوجود 6 سالوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اور جو یاد ہوگا آپ کو کہ صوبائی حکومت نے تحریک انصاف کے کہنے پر پناہ گاہیں کھولی تھیں، اور وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اور جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کے پی کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں تقریباً 2800 ارب روپے خرد برد کیے گئے ہیں، اور ہیومن ریسورس اور امپلائمنٹ کی مد میں بھی 1885 ارب روپے کا غبن کیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا نام دیں گے آپ اس ساری بے انتظامی کو؟ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ یہ رقمال بن چکے ہیں ایک ایسی سیاسی جماعت کے جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے، پنجاب پر چڑھائی کے لیے وسائل استعمال کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا دھرنے، لانگ مارچ کے نام پر صوبائی حکومت کے جو ریسورسز تھے، ایون جو ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں وہ بھی استعمال ہوتی رہی ہیں، اور جو پولیس تھی کے پی کے کی وہ بھی استعمال ہوئی، اور 26 نومبر کو آپ کو یاد ہوگا بہت ساری پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ، سرکاری لوگ جو ہیں وہ بھی
پکڑے گئے تھے اور ان کے بعض میں کے خلاف مقدمات بھی چلیں۔ تو یہ صورتحال ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کے، سوچنے والی بات ہے کے پی کے عوام کے لیے کہ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی پنجاب کی طرح ایسے منصوبے ملیں، لیپ ٹاپ ملیں، تعلیم کے لیے وظائف ملیں، گھر بنانے کے لیے قرضے ملیں، ان کی بھی روڈز، ان کی سڑکیں صاف ستھری ہوں، وہاں پہ روز صفائی ہوتی ہو، اور باغات ہوں، اور جو گرین بسز کا ایک جال بچھایا گیا ہے پنجاب میں، ہر چھوٹے شہر میں بسز دی گئی ہیں، اس طرح کی سہولتیں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کے پی کی حکومت ڈلیوری کرنے میں، گورننس میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ تب تک کہ اتنے کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔